شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب نماز کی قرات میں زوئیں کو زا کی طرح اور ثا کو سین کی طرح پڑھتے ہوں تو ان کے پیچھے نماز کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں چونکہ بات آ گئی ہے تو یہ انتہائی ضروری مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس وقت، اور دین سے ایک بہت عظیم غفلت میں لوگ ہیں، اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اور صحیح تجوید کا مطلب یہ لہنے جلی نہ ہو، یعنی یہی بات کہ سین کو ثا نہ پڑ جائے، صاد نہ پڑ جائے، اور زا کو شین نہ پڑ جائے، اس قسم کی چیزیں، تو کو تا نہ پڑ جائے، یہ احتیاط فرض اور ضروری ہے ہر مسلمان پہ کرنا۔ جو مسلمان نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہم، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس میں محدثین نے اس آدمی کو بھی لکھا ہے جو جان بوجھ کر اپنی تجوید کو صحیح نہیں کرتا اور قرآن پڑھتا ہے۔ دوسری مراد حدیث کی بے عمل آدمی ہے۔ تو پہلی بات تو ہر ایک پر ضروری ہے، اور اس وقت ہمارے عجم کے اندر اور پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو ہمارے علاقے ہیں، چونکہ ہم عربی نہیں ہیں تو اس کی طرف توجہ اس زمانے میں بہت کم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو رسائل پڑھنے کے، دینی مضامین پڑھنے اور دعوت کا ماشاءاللہ پڑھنے کی، بیانات سننے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تجوید صحیح کریں۔ تو لازم ہے کہ ہم کسی استاد سے، کسی قاری سے، اپنے اس کے مدرسے میں جا کے، مسجد میں امام صاحب سے درخواست کریں، 10 منٹ 15 منٹ تعلیم بالغان کے حلقے ہر جگہ لگیں، ائمہ مفت میں پڑھاتے ہیں، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے، ان سے فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اپنے سہولت کے وقت میں آن لائن بھی ہو رہا ہے، آپ قرآن اپنا تلفظ صحیح کریں۔ پھر جو تلفظ صحیح کرنے کی بیچارہ کوشش کر رہا ہے اور اس کا صحیح نہیں ہو رہا، اس کو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ 2 اجر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا، جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، اس لہو اجران، اس کو 2 اجر ہیں، کہ بیچارہ کوشش تو کر رہے ہیں، چاہے بوڑھا بھی ہو گیا کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ مخارج کو صحیح نہیں، طا تا کو فرق نہیں کر رہے سین شین میں۔ تو متقدمین جو تھے پرانے فقہا، ان کا تو یہ تھا کہ بھی اس غلطی سے نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن متأخرین نے جب دیکھا کہ یہ غلطی اتنی عام ہو چلی ہے کہ ہر دوسرا آدمی کر رہا ہے اور اتنی غفلت ہو چلی ہے، تو لوگوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے، تو یہ فتویٰ دیا کہ بہرحال نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ غلطی ہے۔ اب لوگ بھی امام بھی کوشش کرے اپنی غلطی صحیح کرے، اور لوگ کوشش کریں کہ فتنے سے بچتے ہوئے اگر کوئی ایسا امام مل جائے جو کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھتا ہو، جس کو قرآن ہی صحیح نہیں آتا وہ کیا امام ہے، تو فتنے سے بچتے ہوئے وہ امام کو تبدیل کر کے بہتر امام لائیں۔